اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تربیہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کلچرنگ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں کوئی اس کے اوپر ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، انسان لرن کرتا ہے، ان لرن کرتا ہے بہت ساری چیزیں. تو ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے تربیہ اور کلچرنگ میں، وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم صرف اپنے بچوں کی تربیہ اور کلچرنگ نہیں کر رہے بلکہ اپنی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں خود اپنے اندر بھی چینج کرنی ہوتی ہیں. اور ان میں سے ایک مین چیز یہ ہے کہ ہم کبھی بھی بچوں کے سامنے آرگیومنٹ نہ کریں. اب ظاہر ہے جو ہسبینڈ وائف ہیں جو کہ اب بچوں کے ماں باپ ہیں، وہ ایک الگ الگ ماحول میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، الگ الگ ان کی کلچرنگ ہوئی. تو ایون دو وہ کتنے بھی سیم پیج پہ ہوں، ایون دو ان کے کتنے بھی شیئرڈ ایمبیشنز ہوں، شیئرڈ پرپز ہو آف لائف ہوں، لیکن پھر بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے، انسان ہے کہ کچھ چیزوں پہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے اور کچھ چیزوں میں ظاہر ہے پھر آرگیومنٹ بھی ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ وہ آرگیومنٹس جو ہیں وہ بچوں کے سامنے نہ ہوں، اور ان کیس اگر بچوں کے سامنے وہ آرگیومنٹ ہو بھی جاتا ہے اور اگر کسی کی ٹون اوپر نیچے ہو گئی ہے اس آرگیومنٹ کو رکھنے میں، تو اور بعد میں ریئلائز ہوا کہ ہاں یہ ٹون ہماری تھوڑی ہارش ہو گئی تھی، یا دا وے وی سیڈ واز کوائٹ ہارش، اور وہ مطلب اچھا طریقہ نہیں تھا، اسے بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا، اس آرگیومنٹ کو اور بہتر طریقے سے رکھا جا سکتا تھا اور بیٹر کنونسنگ وے میں، وداؤٹ بینگ ہارش ان ٹون، یا جو بھی اگر ہمیں فیل ہو، تو پھر وہ جو اپولوجی ہے وہ کرنا، یعنی معافی مانگنا آسان ہو. یہ نہیں کہ مطلب بچوں کے سامنے تو کر دیا جو کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد میں جو معافی تلافی ہو رہی ہے وہ اکیلے میں ہو رہی ہے. کیونکہ اگر ہم نے اس چیز کو نارملائز کر دیا نا کہ جس کی غلطی ہو، چاہے پھر وہ ہسبینڈ کی غلطی ہو، پھر چاہے وہ وائف کی غلطی ہو، تو کوئی بھی کسی سے بھی معافی مانگ سکتا ہے اپنی غلطی پہ. اور اگر وہ غلطی بچوں کے سامنے کی گئی ہے تو میک شیور کہ بچوں کے سامنے ہی معافی مانگی جائے، سو دیٹ دے انڈرسٹینڈ کہ اٹ از ویری نارمل، کہ آپ کے لیے معافی مانگنا بہت آسان ہو، آپ کو یہ احساس ہو کہ ہاں انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور معافی مانگنے میں کوئی ایگو بیچ میں نہیں آنی چاہیے، اور بلکہ جو معافی مانگتے ہیں ان کی اور رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے. اور یہ چیز جب ہم بہت نارملائز کرتے ہیں نا فیملیز میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ بچے جو ہے نا وہ اس چیز کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں کہ اگر غلطی ہے، پھر چاہے وہ چھوٹے کی غلطی ہو یا بڑے کی غلطی ہو، کوئی بھی کسی سے معافی مانگ سکتا ہے، ارسپیکٹو کہ ان کی ایج کیا ہے، ارسپیکٹو کہ ان کا ایج ڈفرینس کیا ہے. وہ کوئی بھی کسی سے معافی مانگ سکتا ہے جس کی بھی غلطی اس میں ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ایک تو بچوں میں انہیں بچپن سے یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ معافی مانگنا کوئی بری بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے. جو بڑھ کر آگے بڑھ کر معافی مانگ رہا ہے، اور جس کے سامنے غلطی کی گئی ہے اسی کے سامنے پھر معافی مانگی جا رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایگو بھی سائڈ لائن ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت اچھی پریکٹس ہے. تو میرا پوائنٹ بس یہی ہے کہ جب ہم بچوں کی تربیہ کی بات کرتے ہیں تو بس صرف بچوں کی تربیت تک محدود نہ رہیں، وہاں تک کنفائن نہ رہیں. اٹس اباؤٹ یور کلچرنگ ایز ویل، اٹس اباؤٹ آر کلچرنگ ایز ویل، اٹس اباؤٹ کہ ہم کس طریقے سے بچوں کے سامنے ریئیکٹ کر رہے ہیں. بیکاز وہ مطلب سب کانشیس مائنڈ میں ان کی وہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں رجسٹر ہوتی رہتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ کس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرتے تھے، ان کے لیے کیا چیز نارمل تھی اور کیا چیز جو تھی ان کے لیے نارمل نہیں تھی. تو یہ ایک بہت اچھی پریکٹس ہے کہ اگر بچوں کے سامنے کچھ غلطی ہوئی ہے تو پھر وہ غلطی بچوں کے سامنے ہی اس غلطی کا اعتراف کیا جائے اور معافی مانگنا آسان ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے نا، ایک بہت اسموتھ فنکشننگ ہوتی ہے گھر کی انشاءاللہ تعالی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایگو ختم ہو جاتی ہے، کوئی یہ نہیں ہوتی، انا نہیں ہوتی کہ نہیں ہم بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب انا نہیں ہوتی تو پھر فالتو کے جو یہ جسٹیفیکیشنز ہوتے ہیں اور سیلف ڈیفنس میں لوگ اپنے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے اسٹینڈس کو، جب کہ وہ جسٹیفائبل نہیں ہوتا، تو وہ چیز بھی پھر سائڈ لائن ہو جاتی ہے. سو اٹس اے ویری گڈ پریکٹس، اینڈ آئی تھنک مطلب ایک چیز ہے جس کے اوپر ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کھل کر کہ اس چیز کو ہم عام بنائیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.